نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ تمام بہنیں خیریت و عافیت سے ہیں اور آپ علم سے مستفید ہو رہی ہیں، اردو خصوصاً آپ بہتر پڑھ پا رہی ہیں، سمجھ پا رہی ہیں، اور ہمارا اصل مقصد اردو سیکھنے سکھانے کا یہی تھا کہ میں اپنی پیاری بہنوں کو جو ترجمہ پڑھنا چاہتی ہیں ان کے لیے ایک آسانی پیدا کروں۔ اصل مقصد ہے کہ میں آپ بہنوں کو قرآن سے جوڑوں۔ قرآن جو اب تک جو کوئی بھی صرف عربی زبان میں پڑھ رہے تھے، میں انہیں اس طرف موٹیویٹ کرنا چاہتی ہوں کہ وہ ترجمہ بھی پڑھا کریں۔ ہم اپنے دوسرے گروپس میں، گرامر گروپ میں تو یہ بھی سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ خود سے ترجمہ کر سکیں۔ تھوڑی محنت کے بعد، تھوڑا گرامر سیکھنے کے بعد وہ خود سے آیتوں کو ترجمہ کر سکیں۔ بہرحال آج ہم جو لیسن سیکھ رہے ہیں اس میں ہم نے یہی کوشش کی ہے کہ کچھ دعائیں اور اس کا ترجمہ، اور ہم نے یہ وہ دعائیں ہم نے چوز کی ہیں اس میں جو نماز میں ادا کی جاتی ہیں، کیونکہ کچھ بہنیں ہو سکتی ہیں یا ہم صرف اتنا ہی جو منیمم، جیسے بچے کو اسکول میں بیسک سکھا دیا گیا، لیکن اسکول میں بچہ بیسک کے بعد اور فردر ایڈوانس تو وہ سیکھتا رہ گیا، لیکن ہم مسلمان جو بچپن میں بیسک سیکھے وہیں پہ رک گئے۔ اس کے آگے ہم نے اپنی کوشش سے اور اس کو بہتر بنانے کی ہم نے کوشش نہیں کی، اور علم حاصل کرنے کی ہم نے کوشش نہیں کی۔ تو سنت سے ثابت کچھ دعائیں ہم نے یہاں پہ لی ہیں تاکہ ہم اپنی نمازوں میں اسے ایڈ کر سکیں، شامل کر سکیں، تاکہ ہماری نمازیں اور بہتر ہو جائیں۔ تو سب سے پہلے ہیں رکوع کی دعائیں، یعنی رکوع میں جب آپ سبحان ربی العظیم پڑھتی ہیں وہ کم سے کم 3 دفعہ کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ آپ زیادہ سے زیادہ بھی پڑھ سکتی ہیں، اور اس کے بعد میں یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ کیا دعا ہے؟ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اس کو بھی آپ کم سے کم 3 دفعہ یہاں پہ لکھا گیا ہے پڑھ سکتی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اسے ایک مرتبہ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ تو آپ کوشش کریں، عربی دعا سیکھیں، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اس کو سیکھیں اور رکوع میں اس کو آپ ایڈ کریں، اور اس کا مطلب بھی آپ سیکھیں تاکہ آپ کا دل غافل نہ رہے نماز میں۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ پاک ہے تو اے اللہ، اے ہمارے رب۔ ربنا کو آپ سمپل ترجمہ اے ہمارے رب کر لیں۔ انہوں نے ہمارے پروردگار دیا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے پروردگار سیکھنے کی، کیونکہ یہ اس ورڈ کا میننگ کیا ہے ہمیں نہیں معلوم، جبکہ ربنا رب بہت آسان ہے۔ ربنا اے ہمارے رب، و اور بحمدک اپنی تعریف کے ساتھ، اللہم اغفر لی اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ دوبارہ میں صرف اردو پڑھ دیتی ہوں۔ پاک ہے تو اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، اپنی تعریف کے ساتھ اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ تعریف میں بھی تے کے بعد عین ہے، معاف فرما دے میں میم کے بعد عین ہے۔ اس کو میں نے تھوڑا انڈر لائن کر کے آپ کو ہائی لائٹ کر کے بتا دیا ہے۔ عین جب جوائن ہینڈ رائٹنگ میں آتا ہے تو اس کی شکل ایسی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ نوٹ کریں۔ اور اس کے علاوہ دوسری دعا ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ یہ الگ دعا ہے، وہ الگ دعا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ دو میں سے کسی ایک دعا کو ایک وقت میں پڑھ سکتے ہیں۔ سمجھیں کہ ظہر کی نماز میں آپ نے رکوع میں وہ دعا پڑھی، تو آپ مغرب کی نماز میں اپنے رکوع میں یہ دعا شامل کر سکتے ہیں، یعنی کہ الگ الگ وقت میں الگ الگ دعائیں آپ پڑھ سکتی ہیں۔ جو آسان ہے وہ پہلے دعا آپ سیکھیں۔ یہ الگ دعا کون سی ہے؟ سبوح قدوس، قدوس ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟
قدوس رب الملائکۃ والروح. رے پر تشدید مسنگ ہے، اس کو آپ صحیح کرنے کی کوشش کریں. سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. بہت ہی پاکیزہ، انتہائی مقدس ہے فرشتوں اور جبرائیل کا رب. اردو دوبارہ پڑھوں گی میں. بہت ہی پاکیزہ، انتہائی مقدس ہے فرشتوں اور جبرائیل کا رب. ٹھیک ہے. اگلی دعا ہے 2 سجدوں کے درمیان کی دعا. یعنی کہ پہلا سجدہ کر کے جب آپ بیٹھتی ہیں وائل تھوڑا پاس کرتے ہیں، وہاں پہ بس خاموش نہیں رہنا ہے، وہاں پہ بھی آپ کو دعا پڑھنا ہے. یہ ہے رب اغفرلی. آپ کم سے کم 3 مرتبہ پڑھ سکتی ہیں. کیا ہے؟ رب اغفرلی. نہیں تو یہ دعا آپ سیکھ سکتی ہیں، بہت ہی پیاری دعا ہے، سیکھیں آپ اس کو. اللہم اغفرلی وارحمنی واہدینی واجبرنی وعافینی وارزقنی وارفعنی. ٹھیک ہے. وا سے نیکسٹ لیٹر کو آپ کو اٹیچ کرنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ الف کو جیسے اللہم اغفرلی نہ کہیں، الف کو نہ لگائیں زیر زبر پیش. اللہم اغفرلی ورحمنی میں وا ارحمنی الف کو کچھ نہ لگائیں، ورحمنی، کیونکہ یہ تھوڑے مسٹیکس کبھی کبھی ہو جاتے ہیں تو اس کو آپ نوٹ کر لیں. وہدینی وجبرنی وعافینی ورزقنی ورفعنی. ٹھیک ہے. اس کا ترجمہ: اے اللہ مجھے معاف فرما، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت دے، میرے نقصان پورے کر دے، مجھے عافیت دے، مجھے رزق دے اور مجھے عفت و بلندی عطا فرما. ٹھیک ہے. مجھے میں آپ کو بتانے کے لیے میں نے الگ سے تھوڑا لکھ دیا ہے، میم اور اسے جھ اٹیچ ہو رہا ہے، جیم کا سر اور ہا. کون سا ہا؟ 2 چشمی والا ہا. ٹھیک ہے. اٹیچ ہو کے وہ جھ بنے گا، تو میم اور جھ اور نیچے یہ مجھے. اوکے. نیکسٹ دعا ہے سلام پھیرنے سے پہلے کی دعائیں. ایک دعا اس میں کون سی ہے؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اس کا ترجمہ: اے اللہ تو میری مدد فرما اپنے ذکر پر، اپنے شکر پر اور اپنی خوبصورت عبادت پر. خوبصورت یعنی اچھی عبادت پر، بہترین انداز سے کرنے کے، یعنی کہ اللہ سے ہم مدد چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. بہت اچھی دعا ہے، آپ اس کو بھی سیکھیں اور اپنی نمازوں میں شامل کرنے کی کوشش کریں. کچھ دن تک آپ کیا کر سکتی ہیں، ایک دعا، کوئی بھی ایک دعا لکھ کر آپ نماز کے دوران اپنے ہی قریب میں رکھیں، اس کو پڑھتے رہیں گی تو آہستہ آپ کو یاد ہو جائے گا اور عادت بھی ہو جائے گی. اور اگلی دعا ہے، یہ بھی سلام پھیرنے سے پہلے، اللہم انی اسألک الجنت واعوذ بک من النار. ترجمہ: اے اللہ بے شک میں آپ سے جنت مانگتا ہوں اور آگ سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں. یہ ترجمہ ایز اٹ از میں پڑھ رہی ہوں، ادروائز اسے جب آپ پڑھ رہی ہیں تو اسے آپ اپنے طور سے اے اللہ بے شک میں آپ سے جنت مانگتی ہوں اور آگ سے آپ کی پناہ میں آتی ہوں. ٹھیک ہے. اس سینس میں آپ لیں، کیونکہ مذکر مؤنث کے لیے سیم ہی ہوتا ہے عربی میں. اعوذ بکا جو کہتے ہیں میل ممبر بھی ویسے ہی کہے گا، فیمیل ممبر بھی ویسے ہی کہیں گی. اگلی دعا ہے اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک المنان یا بدیع السماوات والارض
یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم انی اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار۔ اس کا ترجمہ، اے اللہ، یقیناً میں آپ سے اس لیے سوال کر رہا ہوں کہ ہر قسم کی تعریف آپ ہی کے لیے ہے، آپ اکیلے کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، آپ کا کوئی حصے دار نہیں، آپ بے حد احسان کرنے والے ہیں۔ اے زمین و آسمان کو بے مثل پیدا کرنے والے، اے صاحب جلال اور اے عزت والے، اے زندہ جاوید، اے قائم و دائم، یقیناً میں آپ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور آگ سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو یہ دعائیں آپ سلام پھیرنے سے پہلے سیکھ کر اپنی نمازوں میں شامل کریں۔ اس میں سے ایک وقت میں آپ ایک دعا پڑھ سکتے ہیں اور ایک وقت میں ایک دعا پڑھنے کا آپ ایک ایم رکھیں، اس کو لکھ کر کہیں پر لگا لیں اور روز پڑھتے رہنے سے آپ کو یہ یاد ہو جائے گا، عربی اور اس کا ترجمہ دونوں ہی یاد ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس میں مجھے بس ایک تھوڑا ٹف ورڈ نظر آیا، بے حد، تو اس کو میں نے تھوڑا الگ سے وہاں پہ سپریٹ کر کے لکھ دیا ہے کہ با اور یہ کو ہا اٹیچ ہو رہا ہے، ہا کون سا، جیم ہا والا ہا، تو ہا کا سر جب جوائن ہو رہا ہے تو صرف اس کا سر ہا اور اسے دال، ٹھیک ہے، بے حد۔ تو ان چیزوں کو آپ نوٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ اردو تحریریں پڑھتے رہیں، اردو بکس پڑھتے رہیں گی، اور اس سے سب سے بہترین اچھا یہی ہے کہ آپ ترجمے کا قرآن خریدیں، ترجمہ پڑھتے رہیں تاکہ آپ کی اردو بھی امپروو ہو اور آپ کا پڑھنا آپ کے لیے نیکی کا بھی باعث بنے۔ تو چلیے انشاءاللہ تعالی آپ اس کو پڑھنا بھی سیکھیں، اس کو حفظ بھی کریں اور اس کو اپنی نمازوں میں شامل کر کے اپنی نمازوں کو بہترین بنائیں۔ اللہ تعالی آپ کے لیے اور میرے لیے آسانی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔